ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور زمین تھرا جائے گی جیسا کہ تھرانی ہے، زمین میں زلزلے آئیں گے جیسا کہ زلزلے آنا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے اندر کے مادے زلزلے کی بنیاد پر زمین نیچے سے اوپر کو پھینکے گی، نیچے کی چیزیں اوپر آ جائے گی اور اوپر کی چیزیں نیچے چلی جائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، پھر انسان اللہ اکبر خبر دے گی زمین کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، اور جب زمین خبر دے گی یعنی زمین کے اوپر جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، زمین کے اوپر جس نے جو بھی کام کیا ہوگا، اچھا کام کیا ہوگا تو اچھا اور برا کام کیا ہوگا تو برا، جو کچھ اس نے کیا ہے زمین اس کی خبر دے گی، اور انسان یہ منظر دیکھ کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اس وقت پوری دنیا کے انسان، کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک خطے اور قبیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت تو پوری دنیا کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے انسان اس وقت سیریا اور ترکی کے زلزلوں کو لے کر کے لرزہ برندام ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور بہت سارے ممالک میں بھی جو ہے وہ مزید زلزلے آنے کے امکانات ہیں۔ اس سلسلے میں پیشین گوئیاں کی جا رہی ہے، اور ہر انسان لرزہ و ترساں ہے، ہر مذہب کا انسان بے چین اور بے قرار ہے، اور پھر وہ مناظر جو یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو مختلف چھوٹی چھوٹی کلپیں ہیں، اللہ اکبر، نوجوانوں کی وہ سسکتی ہوئی جو وہ کیفیتیں، وہ مردہ جسم، لوگوں کے وہ حالات جو زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کا زمین کے اندر دھس جانا، بڑی بڑی عمارتوں کا زمین بوس ہو جانا۔ اسی طریقے سے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر، صبح کے وقت لوگ نکلتے ہیں گھر سے تو یہ سوچ کر کے کوئی اسکول جا رہا ہوتا ہے، کوئی مدرسہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی نوکری پہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کام پہ جا رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ٹفن ہوتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ میں یہ کھانا وہاں جا کر کے کھاؤں گا، لیکن اللہ اکبر، کس طریقے سے کم و بیش بتانے والوں کے مطابق، اخباری رپورٹ کے مطابق 10 مرتبہ زلزلہ آیا اور پھر بڑی بڑی عمارتیں زمین کے اندر دھس گئی۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زلزلے آنے کی دو وجوہات بتائی جا سکتی ہے، ایک طبعی وجہ ہے اور ایک شرعی وجہ ہے۔ طبعی وجہ تو سائنسداں بتاتے ہیں، طبعی وجہ تو جغرافی داں بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پلیٹیں ہلتی ہے تو ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں ہم سائنس سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، جو بتاتے ہیں بتانے والوں کا اپنا انداز ہے، لیکن سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ طبعی وجہ کچھ بھی ہو زلزلہ آنے کی، لیکن آج ہم طبعی وجہ پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے زلزلے کی شرعی وجہ کیا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس کے آنے کی قرآن اور حدیث کے اندر کیا وجوہات ہیں، اس پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر جو بھی اچھائی یا برائی ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اپنے اعمال کو لے کر کے ہیں، یعنی اگر مسلمان اچھا کام کریں گے تو دنیا کے حالات بہتر ہوں گے، اور اگر مسلمان برے کام کریں گے تو دنیا کے حالات بدترین ہوں گے۔ آپ کہیں گے دوسری قوموں کو کیوں نہیں آپ کہتے ہیں؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک مثال کے ذریعے سے، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کا بچہ، اپنا خود کا بچہ کھڑے ہو کر استنجا کرے تو شریف باپ اس کے منہ پہ تماچا لگائے گا، لیکن دوسرے کا بچہ اگر ناچ رہا ہو کپڑے اتار کر کے وہ اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہی تو بات ہے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بندے اللہ کے سب ہیں، لیکن اگر اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ کوئی بندے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، محبوب کا نام لینے والے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ آپ کے اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ کلمے کے منکر ہیں ان کے لیے تو آخرت کا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے تو آخرت کا بدترین عذاب ہے، ان کے معاملات دنیا پہ کچھ اثر انداز نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو طبعی وجوہات تو آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، لیکن شرعی وجوہات کیا ہے؟ اب آئیے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر بہت مرتبہ زلزلے آئے، جیسے مثال کے طور پر دور فاروقی میں تقریباً 20 ہجری کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ مدینہ منورہ میں جب زلزلے کے پہلی مرتبہ جھٹکے آئے تو اس وقت فاروق اعظم کا دور تھا۔ فاروق اعظم نے جیسے ہی زلزلے کا جھٹکا دیکھا، آپ نے پیر زمین پہ مارا اور زمین پہ مار کر کہتے ہیں اے زمین تیرے اوپر زلزلہ کیوں ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟
کیا عمر نے انصاف سے زمین کو بھر نہیں دیا؟ فاروق اعظم کا ایک ایڑی زمین پہ مارنا تھا یہ کہہ کے کہ اے زمین تو ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ فاروق اعظم کے ایک جملے پر زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 59 ہجری میں زلزلہ آیا۔ 59 ہجری میں جب زلزلہ آیا، اللہ اکبر، اس وقت زلزلے کا حال یہ تھا کہ انطاکیہ جیسا شہر جو ہے زمین کے اندر دھس کر کے اس کی پوری بستی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے 1917 میں بھی ہندوستان کے اندر جو زلزلہ بتایا جاتا ہے 3 لاکھ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ الگ الگ دور میں زلزلے آتے رہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آئیے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حدیث لکھا ہے اور اس کو حدیث صحیح بھی کہا ہے، حالانکہ حافظ ذہبی نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن بہرحال یہ محدثین کا اپنا اختلاف ہے۔ مگر امام حاکم نے جو صحت کا حکم لگایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا زلزلے کے شرعی اسباب کیا ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں، قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یاد رکھنا اگر پیر میں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمیں ٹھوکر بھی نہ لگے، اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمارے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، کبھی ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں کبھی ہمارا چراغ بھی نہ بجھے۔ یہ انسان مسلمان کی شان ہے، لیکن ٹھوکر بھی لگتی ہے، وہ گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے لیکن مسلمان مانتا ہے۔ تو زلزلے کی کیا وجہ ہے؟ امام حاکم کی روایت پر اعتبار کرتے ہوئے ایک شخص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا۔ اگر یہاں خواتین موجود ہیں، اگر یہاں عورتیں موجود ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے آپ نے اپنی چادر کو اپنے منہ پہ ڈال لیا، یعنی کہ زلزلے کا سبب جو پوچھا جا رہا ہے ام المومنین اس وقت بتانا نہیں چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ حیا بھی ہو، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ بات اتنی گہری تھی ام المومنین اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر میں نے پوچھا امی جان آپ ہمیں بتائیں، حدیث پاک کو بتائیں مفہوم اس کی وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور آپ سب کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ام المومنین سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا امی جان بتائیں نا کہ آخر زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین نے اب گفتگو کا آغاز کیا اور پھر اس تناظر میں دیکھیں اللہ اکبر، اور یاد رکھیں ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ اگر کوئی ملک کسی ملک کی تباہی پہ جشن منا رہا ہے یا کسی ملک کے باشندے کسی ملک کی سسکتی ہوئی لاشوں پر اگر خوشیاں منا رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی ہیں، اور پیشن گوئیاں کرنے والے تو اپنے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا عذاب اور اس کی پکڑ سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابن مسعود نے پوچھا امی جان آخر بتائے نا کہ زلزلے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہے جس وقت عورتیں غیر اور اجنبی مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا شروع کر دے، جب قوم کی بیٹیاں قوم کی عورتیں اس نیت سے اپنے بدن پہ خوشبو ملے تاکہ اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہو، اجنبی مرد ان کی طرف راغب ہو، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، پہلا سبب ام المومنین کیا بیان کر رہی ہے؟ آج تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو برائی سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو خطا سمجھتے بھی نہیں۔ حالات کیا ہے؟ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو دیکھیں، قوم کی بچیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، گھر سے نکل رہی ہے تو ایک سے ایک پرفیوم کا استعمال ہے، ایک سے ایک خوشبو کا استعمال ہے۔ ام المومنین فرما رہی ہے کہ جب عورتیں دوسرے اجنبی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے چاہے وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے اس وقت زلزلے ہوتے ہیں۔ اور پھر ام المومنین فرماتی ہے کہ جب عورتیں اجنبی مردوں کے درمیان ننگی ہونے میں بھی بے شرمی محسوس نہ کریں، ننگی ہونے میں بھی بے حیائی محسوس نہ کریں، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں۔ یعنی کہ عورتیں جب زناکار ہو جائے، ام المومنین نے عورتوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا لیکن زنا تو ایسی کوئی تالی نہیں جو ایک ہی ہاتھ سے بچ جائے، اس لیے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کے بعد زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین فرماتی ہے جب عورتیں مردوں کے سامنے عریاں ہونے لگے اور اس میں ان کو کوئی غیرت نہ آئے، ان کو کوئی حیا نہ آئے، اس وقت زمین پہ زلزلے بقا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روئے زمین پر زنا کی کثرت ہونے
ہونے لگے. اس کو ایک حدیث پاک میں اور بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب قوموں کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں تو اس وقت زلزلے برپا کیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو پتا چلے دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں, نفسانیت کے نشے میں خدا کو بھولنے والوں, سن لو, تم کسی مٹی اور پتھر کے معبود کو نہیں مانتے, تم اس وحدہ لا شریک کو مانتے ہو, تم اس حی قیوم کو مانتے ہو. اللہ اکبر. سب کی چوٹیاں جس کے دست قدرت میں ہے, کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اس کی قدرت نے ہر سیاہ و سفید کا احاطہ کر رکھا ہے. اللہ اکبر. جب سود اور زنا زمین پہ عام ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو. جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو زلزلوں کا انتظار کرو. اللہ اکبر. اب آئیے اس تناظر میں دیکھیں, آگے کی پھر روایتیں وقت رہا تو پڑھی جائے گی, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج روئے زمین پہ زنا عام نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے نفوس زنا سے محفوظ ہو, الا ماشاءاللہ. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قوم کی اکثریت زنا میں مبتلا ہے تو لوگ چہرے پہ رومال رکھ کر کہتے ہیں کہ آخر جلسوں میں یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. لیکن اگر حقائق کی نظر سے دیکھا جائے تو جتنا کثرت کے ساتھ زنا ہو رہا ہے, یہ جرم اور یہ گناہ جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے, شاید ہی کوئی گناہ ہو رہا ہو. یہ برائی جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے, شاید ہی کوئی برائی اتنی کثرت کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. اگر ہمیں ان سسکتی ہوئی لاشوں سے ذرا برابر بھی ہمدردی ہے, ننھی ننھی جانوں سے اگر ہمیں ہمدردی ہے, یہ اونچے اونچے مکانات زمین بوجھ نہ ہو, دھس نہ جائے, اگر اس سے ہمدردی ہے تو جو زلزلے کی شرعی وجوہات ہے بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ پوری دنیا میں 250 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور 50% مسلمان صرف بر صغیر میں رہتے ہیں, یعنی سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی بر صغیر پاک و ہند میں ہے. ہماری آبادی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہمارے اس علاقے میں ہے, تو اس لیے ہمیں اس کو بغور دیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے, حضور علیہ السلام کی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائے, تھوڑا اس پر توجہ. نمبر 1, زنا کی کثرت ہو, سود کی کثرت ہو, موسیقی عام ہو جائے, عورتیں خوشبو کا استعمال کریں اجنبی مردوں کے لیے, اس وقت زلزلوں کا انتظار کرو. اور یاد رکھنا, اگر کہیں پر زلزلے نے تباہی مچائی ہے تو ان کو شک کی نظر سے دیکھنے والوں یہ نہ سوچنا کہ وہی پاپی اس لیے ان پر عذاب آیا. ایسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر, کسی اور کو ڈانٹ کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے, کسی اور کو مار کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے, کلاس روم میں کسی اور کو کھڑا کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار. تو یاد رکھو, جب زنا اور سود کی کثرت ہو جائے تو زلزلوں کا انتظار کرو. ہندوستان کے مسلمانوں, آج ہمارے درمیان بھی سود کی کثرت ہے. کئی بچت گھٹ کے نام پر سود عام ہو رہا ہے, کئی اللہ اکبر حاجی نمازی لوگ چوری چپکے سے اتنا لے جاؤ اتنا لا کر کے دے, کبھی پارٹنرشپ کے نام پر نام الگ الگ ہے. میرے بھائیوں بتاؤ کہ اگر کوئی زہر کو دودھ کا نام دے کر کے استعمال کرنا چاہے تو کیا کبھی اللہ اکبر دودھ کا نام دے کر کے زہر کو آپ دودھ کا نام دے کر کے پینا چاہے تو کیا زہر کبھی دودھ کا جو ہے وہ اثر دے سکتا ہے؟ زہر تو زہر ہے. کسی زہر کو دودھ دینے کی بنیاد پر زہر کا وہ جو ہے وہ زہر ختم نہیں ہو جائے گا, اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی, اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی. اس لیے آج سود کا نام بدل کر کے لوگ سود استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے سود کا ایک درہم کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. دولت کی محبت میں, دولت کے پیار میں, ایزی منی کے چکر میں, شارٹ ٹائم کے اندر ترقی یافتہ بننے کے لیے, کروڑپتی بننے کے لیے لوگ جو ہے وہ جوئے اور سود کے ذریعے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا سچے نبی صادق و مصدوق نے, جب زمین پر زنا ہو جائے گا تو زلزلوں کا انتظار کرو. آج بڑی کثرت کے ساتھ خصوص نوجوان 16 17 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں فلموں کو دیکھ کر, سیریلوں کو دیکھ کر بدی کی طرف بڑھ رہے ہیں. گندی فلموں نے اس پوری قوم کے شیرازے کو منتشر کر رکھا ہے. ماں باپ کو فکر نہیں. اللہ اکبر. جوان اولاد کو دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں, لیکن ہے کسی کو خیال ہماری نسل کہاں جا رہی ہے, ہماری نسل کہاں تباہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کل 32 سال کی عمر میں پہنچ کر لوگ جو ہمت نہیں کرتے تھے, آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں اس تباہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. مگر آؤ, زلزلے تو اپنی جگہ ہے, زلزلوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور زلزلوں کی تباہی اپنی جگہ ہے. اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, جو دنیا میں زنا میں مبتلا ہوا ہوگا, میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر, حضرت مالک کون, یہ جہنم کے خازن ہے. اللہ اکبر. ان کو جہنم کی ڈیوٹی دی گئی ہے. حضرت مالک جو داروغہ جہنم ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں, سچے نبی فرماتے ہیں, جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو تارکول کی قمیص پہنائی جائے گی, اس کو جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی. 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر زانی بننے والی قوم, چند گھنٹے کا سیریل دیکھ کر زنا کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والی قوم, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز, میری قوم کے جوانوں اور میری قوم کی بیٹیوں, ہماری زندگی کوئی چند گھنٹے کی سیریل نہیں ہے, ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, زندگی تو زندگی ہے, زندگی کے بعد پھر ایک نئی زندگی ہے, قبر کے اندر پھر زندگی ہے, قبر کے بعد پھر زندگی ہے, میدان محشر کی زندگی ہے, میدان محشر کے بعد پھر زندگی ہے. اللہ اکبر. ہم 3-4 گھنٹے کی زندگی کے قائل نہیں ہیں, ہماری زندگی کا مسلسل سفر ہے. سن لو, جو فلمیں دیکھ کر کے زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اپنے سچے نبی کا فرمان سنیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. اور یہ جہنم کی آگ کی قمیص کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں, دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہوگی اور اس کی قمیص جہنمیوں کو پہنائی جائے گی. اسی پر بس نہیں, اللہ اکبر, وہ جہنم کی آگ کا انداز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں, نہ اس میں روشنی ہے, نہ اس میں اجالا ہے, اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اس میں تاریکی ہی تاریکی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی. اللہ اکبر. انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین حصہ کون
کون سا ہے؟ وہ شرم کا حصہ ہے. اگر انسان کے اس مقام پر چوٹ لگے تو انسان کے جینے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کے زور میں زنا کا شوق کرنے والے, جوانی کے زور میں اور جوانی کے زور میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے, لڑکیوں کے ساتھ پاک کے تماشے کرنے والے اور بعض نام نہاد قوم کی بیٹیاں سیریل اور فلم دیکھ کر کے بڑی بے باکی کے ساتھ بدکاری کی طرف بڑھنے والی بیٹیاں, میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بگڑ چکی, میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں آوارہ ہو چکی, میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بدکار ہو چکی. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باحیا اگر کسی کی بیٹی ہے تو ہم مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہوں چند نام نہاد بچیوں کی وجہ سے پوری قوم کی بیٹیوں کی آبرو نیلام ہو رہی ہے. اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, کسی انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. جانتے ہو جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے, جس نبی کے کہنے پر اسلام کو اللہ کا دین مانا ہے, جس نبی کے کہنے پر قبر اور حشر کو سچا مانا ہے, وہی نبی فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا, یہ تمہارے میرے نبی کا فرمان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا پہاڑ پگھل جائیں گے, پہاڑ پگھل جائیں گے. اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے, کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں قوت ہے, کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ 2 3 5 منٹ کی لذت کے لیے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں, اپنے جسم کو جہنم کے اندر ڈالنے والوں, خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قوم کی بیٹیوں کی توجہ جو کچن روم کے اندر 4 گھنٹے رہے تو باہر آ کر کے پسینہ پوچھتی ہے, بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے, اس قوم کی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں. کبھی ایمان والوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر تو سوچو جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے, جب زنا کی وجہ سے اسی وجود پر جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا, اس وقت ہمارے جسم کا کیا ہوگا, اس وقت ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا, اس وقت ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا. بلکہ آپ کو بتاؤں جو زنا کرتے ہیں ان کا تو عذاب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. صرف جو عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھتے, جو عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کو گندی نظر سے دیکھتی ہیں, ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عورت نے کسی مرد کو پاک کی نظر سے دیکھا اور جس مرد نے کسی عورت کو پاک کی نظر سے دیکھا, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. اتنی کمزور سی آنکھیں, اتنی نازک سی آنکھیں جو پیاز کے چھلکے کے ننھے سے ذرات کو برداشت نہ کر سکے, جو دل کا برداشت نہ کر سکے, جو اپنی پلک کا ٹوٹا ہوا بال اگر آنکھ میں آئے تو برداشت نہ کر سکے, جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈال. اور حضور نے کہہ دیا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوگی, انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا. ایک طرف زلزلے, ایک طرف آخرت کی تباہی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلکہ یہ کہتا ہوں زلزلے میں آدمی تباہ ہو تو کم سے کم خیمہ لگا کر کے کوئی نہ کوئی سایہ کر دے گا. وہاں اگر کھانا نہ ملے تو کم سے کم ریلیف کیمپ کے اندر کھانے اور روٹی کے ٹکڑے مل جائیں گے. لیکن آخرت جو تباہ ہو رہی ہے زنا سے, موسیقی سے, سود سے, اللہ و رسول کی نافرمانی سے, اس کا کہاں سے انسان تدارک کرے گا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے بندو غور سے سنو. جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زلزلہ آیا تو عمر بن عبدالعزیز نے منبر پر آ کر اپنی قوم سے فرمایا اگر زلزلوں سے بچنا ہے 2 کام کرو. نمبر 1 توبہ کو لازم کرو, استغفار کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. یہاں تو حال یہ ہے بڑی معذرت ہے, توبہ کی توفیق نہیں, وہ کلپیں گھماتے جا رہے ہیں, کلپیں شیئر کرنا ہے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ارے اس کا تدارک توبہ ہے, اللہ کی طرف رجوع ہے, خدا کی طرف پلٹنا ہے. اللہ کے رسول سید المعصومین ہو کر فرماتے ہیں ایک دن میں 100 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. سید المعصومین 100 بار استغفار کرتے ہیں, اور ہم لوگ جو گناہوں کے دلدل میں بالکل دھس چکے ہیں, سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہ گناہ گناہ, صرف گناہ ہے. ہماری زندگی میں توبہ کا, ہماری زندگی میں استغفار کا, ہماری زندگی میں رجوع اللہ کا ہے. اللہ کے بندو پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک گئی. ترکی میں تو جو ٹوٹے ہوئے مکان تھے اس کو اس سے اچھے تعمیر کرنے کے اعلانات ہو گئے, ان کو بہتر ملے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو دب کر مرے, جو جن کو جلا کر کے مار دیا جائے, یا حادثاتی طور پہ جو جل کے مرے, خودکشی نہ کرے, آگ میں جل کے مر جائے, حادثاتی طور پہ پانی میں ڈوب کر کے مرے, خودکشی نہ کرے, حادثاتی طور پہ پانی میں ڈوب کے مرے, ان سب کے لیے اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارت عطا کی. سب شہید ہے ہماری نظر کے اندر. لیکن یہ جو پیشن گوئی ہمارے ملک کے لیے بھی پیشن گوئی ہو رہی, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, زلزلہ آ سکتا ہے. اس سے بچنے کا کے 2 راستے بتائے گئے. نمبر 1 توبہ کرو, اللہ کو راضی کرو. ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. دیکھیں کتنی گندگی کی انتہا ہے کہ نوجوان لڑکے گندگی کی اس انتہا پر پہنچے ہیں کہ بیان کرنے کے لیے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں. اب تو یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں ہمیں. کون سے دن؟ یہ دن کہ بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ غلط تعلقات, دیور کے ساتھ بھاوج کے غلط تعلقات, بہنوئی کے ساتھ سالی کے غلط تعلقات. یہ بدترین دن ہے, یہ قیامت کے قریب دن ہے, اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ میڈیا ہے. اور میڈیا کا غلط استعمال ہے, سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے, اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اور یاد رکھنا یہ ساری گندگی جو ہے اس پہ کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی. اگر اس کو کوئی کنٹرول کر سکتی تو وہ ایک چیز ہے, اور وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہے. اس کے سوا اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ایک انسان اگر تقریر دیکھنے بھی جا رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر جانا ہے. انسان اگر ناشنی پہ سوشل میڈیا پہ سننے کے لیے جا رہا ہے اس کو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کے جانا ہے. حتیٰ کہ تلاوت قرآن بھی یوٹیوب پر اس کو سننا ہے تو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر کے جانا ہے. اب اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہاں سے گزر جائے گا, اور اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو پھر اسی تصویر میں پتہ نہیں سننے گیا تھا تلاوت اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. یاد رکھنا اللہ کے بندو, اور اچھی طرح یاد رکھو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو اکیلے میں اور تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں, غور سے سننا, میرا اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے کہ جو اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں گویا کہ وہ مجھے اعلان جنگ کا چیلنج دیتے ہیں, اور جو مجھے جنگ کا چیلنج دے میں اس کو تباہ کر دوں گا, اس کو برباد کر دوں گا. جس کو اللہ برباد کرے اسے دنیا کی ہے کوئی طاقت جو بچا سکے, ہے کوئی دنیا کا وظیفہ جو بچا سکے, ہے دنیا کی کوئی ایسی اوراد و وظائف جو بچا سکے. اللہ اکبر. میرا اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا, اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. تو میرے بھائیو اللہ کے غضب کو کوئی چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے, اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے, وہ ہے توبہ, استغفار.
الاستغفار، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا، آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ کی طرف آئیے، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف آنا وہ خوبصورت کام ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں. یہ شان ہے اللہ کی، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں. آئیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ آپ سے کہوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر توبہ کرنے کی بجائے اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے توبہ کرو، اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر توبہ کرو، اور کچھ خلوص کے آنسو اس کی بارگاہ میں نذر کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کے لیے رونا بہت پسند ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا دنیا کی کوئی عبادت اللہ کے لیے رونے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی خدا کے لیے رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی عبادت اس کا بدل نہیں ہے، کوئی وظیفہ اس کا بدل نہیں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے